شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم سامعین گرامی قدر، آج جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ بہت اہم ہے، آپ حضرات توجہ سے سنیں اور اس کو یاد رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے بعد آخر میں تشریف لائے اور آپ صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری امت اور پوری دنیا کے لیے رحمت اور برکت بنا کر کے بھیجے گئے۔ آپ خیال کریں کہ اگر نبی کریم علیہ السلام کی ذات نہ ہوتی تو سیرت کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ سے پہلے دنیا میں انسان اور جانور کے درمیان میں فرق ختم ہو گیا۔ لوگوں کی وہی صورتحال تھی جو جانوروں کی صورتحال۔ اگر آپ حضرات کی مکہ مکرمہ حاضری ہوئی ہوگی تو باب فہد کے قریب ایک جگہ آج بھی خالی پڑی تھی جس کو حکومت نے خالی رکھا اور اس کے اوپر سے برج گزارا ہے۔ وہ زمین وہ ہے جہاں مکہ کے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے اور آج تک اس قبرستان کے اندر ان بچیوں کی قبروں کے نشانات۔ لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ برا کرتے تھے، جوا کھیلتے تھے، شراب پیتے تھے، انسانیت کا کوئی کام نام نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اس امت کے لیے اتنی محنتیں کی ہیں اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اگر آج ہم مسلمان ہیں اور انسانوں کی سی زندگی اگر ہم جیتے ہیں تو یہ نبی کریم علیہ السلام کا احسان ہے، اور ہم نبی کریم علیہ السلام کے احسان مند ہیں۔ میں اللہ کے رسول کے احسان کے سلسلے میں 2 حدیثیں سنا کر اپنی بات کروں گا۔ ایک مرتبہ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھائی، بہت لمبی نماز، اس میں قرات بہت لمبی کی۔ جب آپ رکوع میں تشریف لے گئے تو رکوع لمبا کیا، آپ جب سجدے میں تشریف لے گئے تو آپ نے سجدہ لمبا کیا، بہت لمبی نماز۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بڑی حیرت ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز تو کبھی نہیں پڑھاتے تھے، آج اتنی لمبی نماز آپ نے کیوں پڑھائی؟ چنانچہ 2 کام ایک ساتھ نہیں ہوتے، یا تو تسبیح پڑھیں گے یا بات سنیں گے، 2 کام ایک ساتھ نہیں ہوتے۔ یہ جو سننا ہے یہ بھی عبادت میں شامل ہے، تسبیح کے برابر۔ تو اللہ کے رسول صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھائی ہے، ہم نے کبھی آپ کے پیچھے اتنی لمبی نماز نہیں پڑھی۔ آخرکار بات کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا آج میرے اوپر اللہ کا خوف اور خشیت غالب آ گئی، میں نے اپنی نماز میں اللہ سے 3 دعائیں کی۔
ایک دعا آپ نے فرمائی، اے اللہ میری امت کو کبھی قحط میں مبتلا کر کے ختم مت فرمانا، ہلاک مت کرنا۔ میری امت کو، میری امت کو کبھی قحط میں مبتلا کر کے سب کو ختم نہ کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ بارشیں نہ ہوں، زمین میں غلہ پکنا بند ہو جائے، اترنا اور بند ہو جائے اور ساری امت ماری جائے۔ اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، ہمارے لیے پریشان۔ آپ نے دوسری دعا فرمائی کہ اے اللہ میری امت پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ کرنا کہ وہ ساری امت کو ختم کر دے۔ اللہ نے فرمایا محمد تیری دعا قبول ہے، ہم تیری امت پر ایسے دشمن کو مسلط نہیں کریں گے جو ساری امت کو ختم کر دے۔ غور کرو، آقا نے ہمارے لیے دعا مانگی۔ تیسری دعا فرمائی، اے اللہ میری امت کے لوگ آپس میں لڑیں نہ، ایک دوسرے کو مارے نہ، ایک دوسرے سے بغض اور حسد نہ رکھیں۔ اللہ نے فرمایا محمد یہ دعا قبول نہیں، تیری امت کے لوگ آپس میں لڑیں گے۔ باہر ایک دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن دو دعائیں قبول ہوئی، اور وہ ہمارے لیے تھی، ہم اللہ کے رسول کے احسان مند ہیں۔ ورنہ پہلی امتوں کو حضرت لوط کی قوم، حضرت ابراہیم کی قوم، حضرت شعیب کی قوم، حضرت اسی طرح اصحاب ایکا جو سمندر کے کنارے آباد تھے، اللہ نے سب کو ختم فرما دیا۔ دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبرائیل تشریف لائے، بہت زیادہ پریشان۔ اللہ کے رسول نے پوچھا اے جبرائیل تم بہت پریشان ہو، آخرکار بات کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول کل اللہ نے مجھے جہنم دیکھنے کے لیے بھیجا تھا، اور میں نے پوری جہنم کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر 7 طبقے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل ان 7 طبقوں میں کون کون لوگ رہیں گے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول 7 طبقوں میں جو سب سے نچلا طبقہ ہے اس میں منافق رہیں گے، اس کے اوپر کا جو طبقہ ہے اس میں مشرک رہیں گے، اس کے اوپر کا جو طبقہ ہے اس میں آگ کو پوجنے والے رہیں گے، اس سے اوپر کا جو طبقہ ہے اس میں چاند اور سورج کی پوجا کرنے والے رہیں گے، تیسرا طبقہ اوپر کا اس میں یہودی رہیں گے، دوسرا طبقہ اس میں نصارہ رہیں گے۔ حضرت جبرائیل خاموش ہو۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ جبرائیل پہلے طبقے میں کون رہے گا مجھے بتاؤ۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کے امتی پہلے طبقے میں رہیں۔ اللہ کے رسول نے سنا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ 3 دن آپ کے اوپر ایسے گزرے کہ آپ کمرے سے تشریف لاتے، نماز پڑھاتے، کمرے میں جاتے، دروازہ بند کر لیتے، نہ بیویوں سے ملتے، نہ کسی آدمی سے ملتے، صرف روتے رہتے۔ صحابہ پریشان۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 3 دن ہو گئے تو دروازے پہ دستک دی، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے جواب نہیں دیا، دروازہ نہیں کھولا۔ حضرت ابو بکر رونے لگے اور روتے ہوئے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے عمر اللہ کے رسول 3 دن سے کمرے میں بند ہیں، میں گیا دروازے پہ دستک دی، سلام کیا لیکن کوئی جواب نہیں، اب تم جاؤ ہو سکتا ہے تمہاری بات سن کے دروازہ کھلے۔ حضرت عمر تشریف لے گئے اور 3 مرتبہ دروازے پہ دستک دی، آپ نے دروازہ نہیں کھولا۔ حضرت عمر بھی روتے ہوئے حضرت سلمان فارسی کے پاس گئے۔ حضرت سلمان فارسی نے آنے کے بعد بھی 3 مرتبہ دروازے پہ دستک دی، آپ نے دروازہ نہیں کھولا۔ پھر یہ تینوں مل کے حضرت علی کے پاس گئے کہ آپ اللہ کے رسول کے بھائی اور داماد ہیں، آپ جائیے۔ حضرت علی نے سوچا کہ اتنے بڑے لوگوں کے کہنے پر آپ نے دروازہ نہیں کھولا تو میری کیا حیثیت۔ انہوں نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ کو بھیجا جو اللہ کے رسول کی لخت جگر تھی۔ حضرت فاطمہ نے جا کے ابا کا نام لے کے دروازے پہ دستک دی تو اللہ کے رسول نے دروازہ کھولا۔ حضرت فاطمہ فرماتی میں نے دیکھا کہ ابا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں اور آپ فرماتے ہیں یا امتی یا امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ میں نے جبرائیل سے سنا ہے تو جہنم کے 7 طبقوں میں سے پہلے طبقے میں میری امت کو داخل فرمائے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ یہ دیکھتے دیکھتے اللہ کے رسول پھر سجدے میں گر گئے اور پھر دہاڑے مار کر کے رونے لگے، اے میرے پروردگار، یا ربی امتی امتی، اے میرے پروردگار تو میری امت کو جہنم سے بچا۔
یہ حدیث پوری. میرے عزیزوں، آپ ان دونوں حدیث سے سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ کے رسول کو ہم سے کتنی محبت تھی. آپ نے کوئی ایسا مقام نہیں چھوڑا، کوئی ایسا وقت نہیں چھوڑا، کوئی ایسا اجابت کا وقت نہیں چھوڑا کہ جس میں اس امت کو جہنم سے بچانے کے لیے آپ نے کوششیں نہ کی. ہمیشہ اس امت کے لیے دعا کرتے. لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہم میں سے ایسا کون آدمی ہے جو اللہ کے رسول کے لیے دعا کرتا ہے؟ ہم میں سے ایسا کوئی آدمی نہیں. اللہ کے رسول نے اس امت کے لیے دعا کی ہے، لیکن اس امت میں سے ایک فرد ایسا نہیں ہے جو اللہ کے رسول کے لیے دعا کرے. ہمارے ابا مر جاتے ہیں، ہمارے دادا مر جاتے ہیں تو ہم ان کے لیے اصالہ ثواب کرتے ہیں، لیکن اس امت میں ایک آدمی نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرے. ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا کہ عشاء کی نماز کے بعد ہمارے بزرگان دین کا معمول یہ تھا کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھتے تھے، اور 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے اپنے مرے ہوئے بزرگوں کو ثواب پہنچاتے تھے، اور پھر 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھتے تھے، اور وہ ثواب صرف اللہ کے رسول کی روح کو بخشتے. لیکن ہم میں سے ایسا کوئی نہیں ہے، نہ اللہ کے رسول کے لیے اظہار ثواب کرتے ہیں، نہ اللہ کے رسول کے لیے درود پڑھتے ہیں، نہ اللہ کے رسول کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، نہ اللہ کے رسول کے لیے کسی جماعت کی دعوت کرتے ہیں، نہ اللہ کے رسول کے لیے مدرسے کے بچوں کی دعوت کرتے ہیں. نہ ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جیب میں سے 10 روپے نکال کر کے اللہ کے رسول کے نام پر کسی فقیر کو دے. اب میں آپ کو آج ایک دعا سکھاتا ہوں، وہ دعا آپ کو یاد کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس کی روایت، آپ نے فرمایا کہ تمام انبیاء اور رسول کو ایک دعا ایسی دی جاتی ہے، اگر اس دعا کو وہ انبیاء اور رسول مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کینسل نہیں کرتا، اس کو قبول کرتا ہے. اور دنیا کے اندر جتنے انبیاء اور رسول آئے سب نے وہ دعا مانگ لی، لیکن میں نے اس دعا کو بچا کے رکھا اپنی امت کے لیے، اور میں قیامت کے دن عرش الہی کے سامنے اللہ کے سامنے اپنی امت کے لیے وہ دعا کروں گا تاکہ میری امت جہنم سے بچ جائے. کتنی فکر اللہ کے رسول کو اس امت. قرآن کریم میں فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، اے محمد ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں مقام محمود عطا فرمائیں. مقام محمود کیا ہے؟ قیامت کے دن اصل میں پہلے ایک حدیث سنو، اس سے آپ کے قیامت کی حالت نظر آئے گی. جب قیامت کے دن اولین اور آخرین انبیاء اور رسول اللہ کے سامنے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ غصے میں ہوگا تو انبیاء کی جرأت نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے بات کر لیں. نفسی نفسی کا عالم ہوگا. سارے مسلمان اولین اور آخرین حضرت آدم سے لے کر اب تک سب کے سب مل کے حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور دعا کر درخواست کریں گے، آدم اللہ بہت ناراض ہے، آپ ہماری سفارش کر دو. حضرت آدم کریں گے، میرے بس کی بات نہیں، نفسی نفسی، میں اپنے آپ کو بچانے میں لگا ہوا ہوں. جاؤ تم حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ہو سکتا ہے وہ اللہ سے بات کریں تو غصہ کم ہو. یہ ساری امت مل کے حضرت ابراہیم کے پاس آئے گی. حضرت ابراہیم کہیں گے میرے بس کی بات نہیں، نفسی نفسی، میں خود پسند ہوا. وہ کہیں گے حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ، وہی جواب دیں گے. وہ کہیں گے حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ بھی یہی جواب دیں گے. آخر میں تمام انبیاء فرمائیں گے اللہ کے رسول کے پاس جاؤ. اللہ کے رسول کے پاس تمام انبیاء جائیں گے اور اللہ کے رسول عرش الہی کے نیچے آئیں گے اور وہاں پر اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، اور سجدہ کرنے کے بعد میں ایسی اللہ کی تعریف کریں گے دنیا میں جو کسی نے اس الفاظ کے ساتھ اللہ کی تعریف نہیں. اور جب تعریف کر نپٹیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے محمد مانگ جو مانگنا ہے ہم تو جاتا کریں. اس وقت اللہ کے رسول اس دعا کا استعمال کریں گے جس دعا کا استعمال دنیا میں نہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سفارش کریں گے. آپ فرمائیں گے، تمام انبیاء کہیں گے نفسی نفسی، اے اللہ مجھے بچا لے مجھے بچا لے. لیکن اللہ کے رسول فرمائیں گے یا ربی امتی امتی، اے اللہ تو میری امت کو بچا لے. اللہ کے رسول فرمائیں گے محمد جاؤ، جہنم میں جو لوگ تمہاری امت کے داخل ہوئے اگر ان کے دل میں گیہوں کے دانے کی برابر ایمان ہے تو ان کو نکال کے باہر لاؤ. اللہ کے رسول جائیں گے، نکال کے لائیں گے، پھر سجدہ کریں گے، پھر اللہ کے رسول دعا کریں گے تو پھر تعریف کریں گے. اللہ فرمائیں گے مانگ جو مانگنا ہے ہم عطا کریں گے.
اللہ کے رسول پھر امت کے لیے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ پھر جہنم میں جاؤ، اور جن کے دلوں کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے ان کو نکال کے لاؤ۔ اللہ کے رسول پھر نکال کے لائیں گے، پھر دعا کریں گے، اللہ فرمائیں گے جو مانگنا ہے مانگ ہم دیں گے، اللہ فرمائیں گے جا تو جہنم میں جا، اور پھر جس کے دلوں میں رائی کے دانے سے برابر بلکہ رائی کے دانے کی سے بھی کم ایمان ہے اس کو نکال کر لا، لیکن ہم مشرکین کی مغفرت نہیں کریں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ساری امت کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے۔ صرف مسلمانوں میں سے جہنم میں وہ لوگ واپس رہیں گے، وہ لوگ باقی رہیں گے جن کے دلوں میں شرک ہے اور وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اب دیکھو آپ نے قیامت کا منظر سمجھا، لیکن یہ طے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کس نبی کو یہ مقام عطا فرمائے، یہ طے نہیں ہے۔ یہ شفاعت کبریٰ اور سفارش کا حق اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک کس نبی کو دیں گے یہ طے نہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ وہ مقام اللہ کے رسول کو ملے گا۔ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا اور حدیث میں آیا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا جب مؤذن اذان دے کر کے فارغ ہو تو دعا پڑھو۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، دعا کرنی چاہیے، اے اللہ یہ مؤذن جس نماز کی دعوت دے رہا ہے، یہ نماز باقی رہنے والی ہے اور سب سے بڑی عبادت ہے، تو اس کا پروردگار۔ اس کے بعد میں وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، پھر اس کے بعد میں دعا کرنی ہے کہ اے اللہ تو ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو مقام محمود عطا فرما، وہ مقام عطا فرما جس کی دعا کے بعد میں ہماری مغفرت ہو، اور تو نے اس کا وعدہ کیا انک لا تخلف المیعاد، اور تو بلا شبہ دعا کرنے والوں کے دعا کر تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ ہر نماز کے بعد میں دعا کرنی ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت جابر کو یہ دعا سکھائی اور دعا کا فرمایا جس نے یہ نماز کے بعد میں دعا پڑھی حلت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری سفارش قیامت کے دن ضروری ہوگی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا جو ہر نماز کے بعد میں یہ دعا پڑھے گا وہ اللہ کے رسول قیامت کے دن اس کی سفارش کریں گے، اور اسی سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، ورنہ اللہ کے رسول اس کے لیے سفارش کیوں کریں گے؟ تو میرے بھائیوں، ہم نے اللہ کے رسول کے لیے کبھی دعا نہیں کی۔ آج سے ہم لوگ طے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ مقام عطا فرمائے، کریں گے۔ اس لیے میں نے اس دعا کو کاغذ پر لکھا ہے، اور آپ کو نماز کے بعد میں گیٹ پر وہ دعا ملے گی۔ جن کو یاد ہے وہ نہ لیں، جن کو یاد نہیں ہے وہ لے لیں اور اس کو جیب میں رکھیں، اور 2 لفظ 3 لفظ کر کے 4-5 دن میں یاد کر لیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری سفارش بھی کرے گا اور ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ ایک اعلان ہے وہ سن لیجیے۔ محترم حضرات، آپ کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ ہمارے شہر ٹانڈا میں حکومت کی جانب سے معاشی شماری آرتھک گणنا چل رہی ہے جو کہ ہر 10 سال میں کی جاتی ہے، اور یہ معاشی شماری پہلی مرتبہ نیٹ ورکنگ سسٹم یعنی ایپ پر کی جا رہی ہے۔ اس لیے آپ کے پاس حکومت کی جانب سے کوئی سرکاری آدمی آئے تو اس کو آدھار کارڈ، آئی کارڈ یا کسی بھی طرح کا کوئی بھی سرکاری یا غیر سرکاری کاغذ اور کوئی پیسہ وغیرہ نہیں دینا ہے، صرف اپنی فیملی اور اپنے کاروبار کی معلومات دینی ہے، جس کو وہ اپنے لیپ ٹاپ یا موبائل سسٹم سے نیٹ پر چڑھا کر آپ کو سلپ یعنی رسید دیں گے، جسے آپ ان سے لے کر حفاظت سے رکھیں گے، اور